علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ولی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، آج اللہ کے فضل و کرم سے 16 جولائی 2021 کے عظیم الشان موضوع کے ساتھ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ الوہیت و صمدیت میں اللہ قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک پر میری حاضری نہ ہو سکی، دعا فرماؤ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میری پھپھو جان وفات پا گئی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیں اور نیکیوں میں تبدیل فرما کے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ جہاں پہ وہ لیٹی ہیں، جام ناصر صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو اپنے نور سے بھر دیں، تحت نگاہ وسیع اور عذر کشادہ فرما دیں۔ اس کے ساتھ ہی برادران عزیزم، بھائی عزیز الرحمن منڈی عثمان والے، ان کا والد احمد دین وفات پا گئے ہیں۔ دعا فرمائے کہ مالک، خالق، رازق ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل، اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی آخرت بہتر فرما دیں۔ مسلمانوں، آپ کو پتا کہ ذوالحجہ کا مہینہ جا رہا ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ جاری اور ساری ہے، جس کی آج 4 یا 5 ہے۔ اور ذوالحجہ کو ذوالحجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حج والا سال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے پہلے جو 10 دن ہیں نا، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی
بڑی فضیلت آئی ہے، تو میں اشعار پیش کرنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عید اضحیٰ آئی ہے لے کر اخوت کا پیام، یہ اشعار میں اپنے محترم برادرم عزیزم بھائی آصف تبسم مویز آپ پنڈی بھٹیاں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عید اضحیٰ آئی ہے لے کر اخوت کا پیام، دوحائے بطحا میں لہرائی ہے محبت کی شمیم، دوحائے بطحا میں لہرائی محبت کی شمیم، تازہ پھر ہوتی ہے سنت آج ابراہیم کی، ہو رہا ہے آج پھر حل عقدہ ذبح عظیم، رولتے ہیں آج وہ موتی گدایان حرم، رولتے ہیں آج وہ موتی گدایان حرم، جن کو آیا تھا لٹانے ایک مکے کا یتیم، ملک میں ایثار و قربانی کا ہے آج امتحان، ملک میں ایثار و قربانی کا ہے آج امتحان، اے مسلمانوں تمہارا تو یہ مسلک ہے قدیم۔ تو اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کے قریب جو یہ ایام جا رہے ہیں، اللہ تعالی سنت بھرے احکام جو ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے نا جی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پہلے تو اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا طریقہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ مویشی جانور جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو ذوالحجہ جو ہے نا، یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کا معنی حج والا یا حج والا سال۔ اس مہینے میں تمام مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ هذه الایام العشر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے افضل اور محبوب نہیں ہے۔ کوئی عمل ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں افضل اور محبوب نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان 10 دنوں میں جہاد والا جو عمل ہے وہ بھی افضل اور محبوب نہیں ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ان 10 دنوں میں جہاد والا عمل بھی کوئی اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے وہ شخص جو وہ آدمی جو اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور سب کچھ لٹا دیا، یہ بندہ ہے مستثنا۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث ہے جامع
तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर है 757। तो मेरे भाइयों, इन 10 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा अफजल और जो महबूब अमल है ना वो करने चाहिए। तो मेरे भाइयों, इसी ज़िलहिज्जा के अंदर यौम अरफा का रोजा रखना भी मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर। रोजा तो वैसे नेक अमाल में से नेक अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों के अंदर नेक अमल करने की तरगीब दिलाई है। और इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं तारीख को, जब ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को अल्लाह के पैगंबर रोजा रखा करते थे। अब जब ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख हो, इस दिन को यौम अरफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? यौम अरफा कहा जाता है। इसी तरह पैगंबर कायनात ने यौम अरफा का रोजा रखा। इसी तरह पैगंबर कायनात ने यौम अशूरा का रोजा रखा। इसी तरह पैगंबर कायनात ने हर महीने के अंदर 3 दिन रोजे रखे, जिन्हें अयाम 20 के रोजे कहते हैं। यानी हर माह चांद की जो तारीख है 13, 14, 15, ठीक है ना जी, अल्लाह के रसूल हर माह के 3 दिनों में रोजे रखा करते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात और सोमवार को भी रोजे रखते थे। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप सोमवार और जुमेरात को रोजे क्यों रखते हैं? फरमाया, मैं क्यों ना रखूं? क्यों? सोमवार और जुमेरात को उम्मत के आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये रिवाज जो आपके सामने पड़ी है ये सुनन निसाई है और हदीस का नंबर है 2236। और मेरे मुसलमान भाइयों, ये ज़ुल्हिज्जा का महीना जा रहा है, जिसकी आज 5 तारीख है। इन 10 दिनों की शरीयत मुतहरा के अंदर बड़ी फजीलत बयान हुई है। बड़ी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हदीस सुनी है। इन 10 दिनों में अल्लाह के यहाँ कोई अमल अफजल और महबूब नहीं है। जो इन 10 दिनों में जो बंदा करता है वो अमाल अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, बड़े महबूब हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक शख्स ने इनसे कहा, या अमीरल मुमिनीन आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा लौ अलैना माशरल यहूदी नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदन। अब इस यहूदी ने उमर बिन खत्ताब को कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन आयतुन फी किताबिकुम, तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत है, तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत है, तक़रऊनहा, जिसको तुम पढ़ते हो, लौ अलैना माशरल यहूद, अगर ये आयत हम यहूदियों पर नाजिल हो जाती, अगर ये आयत हम यहूदियों पर नाजिल हो जाती, लौ अलैना माशरल यहूद नज़लत, अगर ये आयत हम पे नाजिल हो जाती, लत्तख़ज़्तु, हाँ जी, लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदन, तो हम इसके यौम नुज़ूल को ईद बना लेते, यौम नुज़ूल को ईद बना लेते। उन्होंने दरियाफ्त किया, अय्यु आयतिन, अब उमर बिन खत्ताब, ए अमीरुल मोमिनीन, वो आयत कौन सी है? फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فرمایا قد عرفنا، جس دن جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئے تو ہم اس سے آگاہ ہیں، قد عرفنا، ہم اس سے آگاہ ہیں، ہم اس کی پہچان ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ اور آگے فرمایا، ہاں جی کیا فرمایا؟ یوم جمعۃ، جمعے کا دن تھا، وہو قائم بعرفات، تو آپ عرفات کے اندر کھڑے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیة والباقیة۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں 9 ذو الحجہ کے روزے کے بارے کے اندر۔ حضرت قتادہ امام کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے کے اندر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، فرمایا کہ جو کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنے سالوں کا؟ 2 سالوں کا۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، ایک موجودہ سال یعنی ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ آنے والا جو سال ہے نا، اللہ اس یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور 1162 نمبر ہے، 197 نمبر ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے سوا، یوم عرفہ کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ راویہ امی جی عائشہ ہے اور فرمان امام الانبیاء کا ہے۔ فرمایا اس دن کے سوا، یعنی یوم عرفہ کے سوا، ذو الحجہ کے 9 تاریخ کے سوا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس روز یعنی 9 ذو الحجہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی دنیاوی ضرورت کے باوجود مجھ سے اپنی بخشش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنی بخشش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو پتہ چل گیا یہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ جو ہے یہ بڑی عظمت والا دن ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ اس دن کو خالی نہیں لوٹانا بلکہ 10 دن جو اب یہ کیا رکھے ہیں، آج 5 ہو گئی ہے نا، تو 10 ذو الحجہ کو عید ہے، اب 5 دن تو گزر گئے اور 5 دن باقی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں،
اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، حتیٰ کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوم عرفہ کا دن جو ہے نا، یہ قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ یہ ہمیں امام کائنات نے بیان فرمایا ہے، اگر آپ اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہو، منظور کروانا چاہتے ہو، اپنی دلی تمنائیں خالق مالک رازق سے پوری کروانا چاہتے ہو، تو اس یوم عرفہ کو سو کے نہ گزارنا، گلیوں محلوں اڈوں چوکوں چوراہوں میں ضائع نہ کر دینا۔ یہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے آتا ہے، یعنی ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس کی بہترین جو دعا ہے، جو ہمیں امام کائنات نے جو بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے، مانگی بھی ہے، فرمائی بھی ہے، مانگی بھی ہے، فرمائی بھی ہے، مانگی بھی ہے، فرمائی بھی ہے، اور پڑھی بھی ہے، تعلیم بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، آپ مانگو گے، پڑھو گے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اپنی طرف سے میں نے بات نہیں بیان کی، یہ جو بات بیان کی ہے نا، اس کا حوالہ سنن الترمذی 3558 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنی چاہیے۔ کیا؟ تکبیرات۔ آج ہمیں تکبیرات کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن عمر اور ایک اور ہیں صحابی، ان کے بارے کے اندر آتا ہے، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوتا نا، تو وہ بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ کہاں نکلتے؟ بازاروں میں، اور بلند آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اگر کوئی آج گبریکا کی گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں رسول کے اس فرمان پر، صحابہ کے اس عمل پر اگر بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہے نا، لوگ کہیں گے دیکھو جی پاگل جاندہ پیا ہے۔ ہاں جی، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ کان مت دھریں۔ اگر کوئی کہے بھی، اس کو کہو کہ بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے تو امام کائنات کا فرمان سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہے، اور لوگوں صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے دلیل، تو رب کا قرآن کا یہ وہ مقام ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وہ لوگ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اب یہ جو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ جو جا رہا ہے نا، یہ معلوم دن ہے، تو اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہے کیا پڑھنا ہے بلا؟ تکبیرات کہنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اس عشرہ کے شروع ہونے سے لے کر ایام تشریق تک، یعنی جب ذو الحجہ کی پہلی تاریخ آئی ہے نا، پہلی تاریخ سے لے کر ایام تشریق تک ان تکبیرات کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اب ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 11، 12 اور 13 تاریخ تک ان تکبیرات کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا 11، 12، 13 کے آخری دن تک غروب آفتاب تک ان تکبیرات کو پڑھنا ہے، اور غروب آفتاب تک حاجیوں اور غیر حاجیوں کو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہوئے بازار نکلتے، اور عام لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اب وہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، پڑھو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد،
अल्लाहु अकबर कबीरन, अल्लाहु अकबर कबीरन, अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो रिवायत मैंने आपके सामने पेश की है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये है अल मुसन्नफ और चैप्टर है अस्सलावात, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, किताब अस्सलावात, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 167 और 168 के ऊपर ये रिवायतें मौजूद हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, और ये जो ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा जा रहा है, इसकी 10वीं ज़ुल्हिज्जा को क्या होता है बताइए? जानवर कुर्बान करते हैं, नमाज ईद उल अज़हा अदा करते हैं। अब कुर्बानी करने वाला बाल और नाखन ना काटे, बाल और नाखन ना काटे। दलील सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। इमामुल हुदा, इमामुल अत्किया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल हिलाला ज़िल हिज्जा, इज़ा रअयतुमुल हिलाला ज़िल हिज्जा, जब तुम में से कोई ज़ुल्हिज्जा का चांद देख ले, व अरादा अहदुकुम अन युज़ाहिया, और जिसका इरादा वो कुर्बानी करने का, हाँ, फल युमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, वो अपने बाल और नाखन ना काटे। जिसने कुर्बानी करनी है ना, वो अपने बाल और नाखन ना काटे। तो अलबत्ता जिसकी कुर्बानी नहीं है, इसके ऊपर ये पाबंदी नहीं है। क्यों? लेकिन अगर वो इन दिनों, इन 10 दिनों के अंदर बाल और नाखनों को तराशने से रुका रहेगा, यानी ईद की नमाज पढ़ के उसके बाद हजामत बनवाए, नाखन काट ले, तो इंशाअल्लाह कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा, कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे पास एक लवेरी है। लवेरी किसको कहते हैं? दूध देने वाले जानवर को। इसके सिवा कुर्बानी का कोई जानवर नहीं है, क्या मैं इसे कुर्बानी पर दे दूं? तो इमामुल हुदा ने फरमाया, नहीं, इस जानवर को कुर्बान नहीं करना, लेकिन इस दिन तुम अपने बाल और नाखन तराश लेना और अपनी मूंछें काटना, अपनी शर्मगाह के बाल मूंद देना। अल्लाह ताला के यहाँ ये तेरी कुर्बानी हो जाएगी। अल्लाह ताला के यहाँ तेरी कुर्बानी सुनी सुनाई बात नहीं। ये हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर 2799, इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस 1053 है और ये हदीस हसन दर्जे की है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह कुर्बानी जो है ना, इसकी फर्जियत के बारे में साहिबे इस्तिताअत के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। और गुज़श्ता खुतबे के अंदर मैंने एक हदीस पेश की थी, मन कान लहु सअतुन, मन कान लहु सअतुन फला युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लान। अगरचे ये हदीस सनद के एतबार से कमज़ोर है, यानी जिसके पास ताकत भी है, वुसअत भी है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता। फरमाया वो हमारे ईदगाह के करीब न आए। अब इस रिवायत को पेश करने पर बाज भाइयों ने ये कहा कि अगर उसके पास ज़कात जितना निसाब होगा तो वो कुर्बानी करेगा, अगर ज़कात जितना निसाब नहीं तो वो कुर्बानी नहीं करेगा। अब ये जो इन्होंने शराइत आयद की, पहली बात है ये रिवायत तो सनदन है कमज़ोर, सनदन
کمزور ہیں۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی صاحب نصاب، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اگر ہے تو پھر قربانی ضروری ہے۔ تو میں نے ایک حدیث بھی پیش کی تھی، آج دوسری حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے، دل راضی ہو جائے، ذہنی کشمکش دور ہو جائے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے ہیں، آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ اب جن کا دعویٰ ہے کہ جی قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اب ان کا دعویٰ تو فوت ہو گیا، اب ان کا دعویٰ تو فوت ہو گیا، اب وہ بیچارے کیا کریں، اب ان کا دعویٰ تو باطل ہو گیا۔ اب یہاں تک بات نہیں، آگے آئیے ایک دوسری حدیث پیش کر دیتا ہوں، اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول تو ساری زندگی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان، لائیے کوئی ایک دلیل اللہ کے رسول صاحب نصاب ہوئے ہوں اور پھر آپ نے قربانی دی ہو۔ کائنات کے امام تو ساری زندگی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میں نے قربانی کے جو ہے نا ایوب بھی میں نے بیان کیے تھے، کون کون سا وہ جانور ہے جن کے اندر یہ عیب ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث سے تو قربانی سنت مؤکدہ ثابت ہو رہی ہے، سنت مؤکدہ ثابت ہو رہی ہے، تو وہ دعویٰ باطل ٹھہرا۔ اسی طرح جو ایوب بیان کیے تھے نا، ان میں سے ایک دو عیب اور بھی ہیں، وہ بھی میرے بھائیو سماعت فرما لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باعظم القرن والاذن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان کٹے اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا جس جانور کا کان کٹا ہوا ہے اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو سینگ جس جانور کا ٹوٹا ہوا ہو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں لگتی۔ خارش زدہ جانور اور دوسرا وہ جس کا تھن کٹا ہوا ہو اس کی بھی قربانی نہیں لگتی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن الترمذی میں یہ حدیث ہے 1504، اور ارواء الغلیل کی 4 جلد کے اندر صفحہ 361 ان کے اوپر یہ باتیں موجود ہیں۔ یہ چند عیوب ہیں میرے محترم بھائیوں جن کی بنا پر قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور جب یہ عیب مزید بڑھ جائیں، مثلا جانور مکمل اندھا ہو جائے، جانور ہے غلام شبیر بھائی توجہ، جانور ہے مکمل اندھا ہو جائے یا لولا ہو جائے یا چلنے پھرنے سے عاجز ہو، تو ان صورتوں میں بدطریق اولا قربانی جائز نہیں ہے۔ اور یہ عیوب جانور میں خریدنے سے قبل موجود ہوں یا قربانی والے دن ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنے سے چند لمحے بھی اگر پہلے یہ پیدا ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں قربانی نہیں۔ اسی طرح خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور غیر خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب میں نے جو یہ 2 باتیں بیان کی ہیں، اللہ اکبر، خصی جانور کی قربانی جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ غیر خصی جانور کی قربانی جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں بیٹھ جاؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بکبشین اقرانین املاحین عظیمین موجوعین
فَأَزْجَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ۔ مجمع الزوائد کی چوتھی جلد صفحہ 27 اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چت کبرے مینڈے لائے، بڑے بڑے خسی مینڈے لائے گئے، ٹھیک ہے نا، عظیمینی موجوعینی، بڑے بڑے خسی مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو بچھاڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے اور میرے پیغام کو پہنچانے کی گواہی دی ہے، لہذا جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، جانور کا خصی ہونا بولو عیب نہیں ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خصی مینڈے کی قربانی کی ہے، 2 خصی مینڈے قربانی کے لیے ذبح کیے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 31/22 حدیث کا نمبر۔ اچھا، اس بات ضمناً آ گئی، فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے نا، ذہن نشین کر لو، فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ اب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کے اندر امت ہی کے الفاظ آئے ہیں، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما اور میری آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ امت کے اندر دیکھو زندہ اور مردے آ جاتے ہیں، ہاں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ نہیں، تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ امت کا لفظ یہ رسول اللہ کے لیے خاص ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ عمل اللہ کے رسول کے لیے خاص۔ اللہ کے رسول نے 11 اور 13 شادیاں کی، آپ بھی 11 اور 13 شادیاں کرو گے؟ مجھے تو اور آپ کو 4 کا حکم دیا گیا ہے، مثنی و ثلاث و رباع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر اس کے اندر بھی تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک کافی ہے۔ تو لہٰذا اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، تو ثابت ہوا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، فوت شدگان کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائیوں؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں غیر خصی جانور کو قربان کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرانا فی فہیل ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کیا کرتے تھے، اس کی آنکھیں، منہ اور پیٹ سیاہ ہوتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، 2793 حدیث کا نمبر ہے۔ تو لہٰذا غیر خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، دلیل آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے ساتھ مسنہ اور جزا کی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ اس وضاحت کے اندر جب یہ بیان اپلوڈ ہوا تو فون آئے کہ قاری صاحب یہ جو آپ نے جو روایات پیش کی ہیں نا مسنہ والی، یہ روایت ضعیف ہے۔ جب میرے بھائیوں توجہ کرنا، جب میں نے مسنہ والا قانون جب بیان کیا نا، تو جب یہ بیان اپلوڈ ہوا چینل پر تو لوگوں کے اعتراض آنے شروع ہو گئے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ شریعت نے تو یہ بیان کر دیا کہ قربانی کے لیے جانور کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ بھائیو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اگر پہلی بات ہے کہ دوندہ جانور ہی لا تذبحوا
مسن نہ ذبح کرو مگر مسن الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اگر دوندا نہیں ملتا تو پھر جزا کی ضرورت ہے۔ نہ ملنے کی جو دو کیفیتیں ہیں وہ میں نے اپنے اس بیان کے اندر واضح کر دی تھی۔ تو اب اعتراض کرنے والے نے پتہ کیا کیا، یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر 1963، یہی حدیث سنن ابو داود کے اندر موجود ہے اور وہاں 97 ہے، یہی حدیث سنن النسائی کتاب الضحایہ میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 438343 اور یہی حدیث ابن ماجہ کتاب الاضاحی کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3141، یہی حدیث مستخرج ابی عوانہ کے اندر موجود ہے جس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6338۔ اب ایک حدیث کے میں نے اتنے حوالے دے دیے، پھر پتہ ہے مفتی صاحب آپ نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، میں جو یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے ایسی بات ہی نہیں کرتا جو بات کے اندر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب میں نے یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ مضمون بیان کیا نا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں ہے، تو اب میں الحمدللہ میرے پاس ٹھوس پختہ دلائل موجود ہے جس کی بنا پر میں نے یہ مسئلہ روز روشن کے دوران واضح بیان کیا۔ جب میں یہ بیان بھینس کی قربانی والا اپلوڈ ہوا نا تو گھبریکا تو کیا، جگہ جگہ میں گوئیاں شروع کر دیں۔ لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب اگر کوئی مناظرے کے لیے بندہ آ جائے تو پکے پیٹے تو ہونا اپنے پاؤں کے اوپر۔ میں نے کہا الحمدللہ میں نے وہ مضمون قبرستان کے اندر نہیں بیان کیا تھا یا کسی بند کمرے کے اندر مضمون ہے بیان نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے اس بیان کے اندر کہا تھا میرا دعویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں، جس کا مرضی دل چاہتا ہے آ کے مناظرہ کر لے، لیکن اس طرح نہیں کوئی اگر منہ اٹھا کے آ جائے ہم بات کرنا چاہتے ہیں نہیں، میں اپنے مدرسے کی کابینہ کے مشاورت شرائط متعین کرنے کے بعد اور حکومت سے اجازت لینا ضروری ہوگی پھر میں مناظرہ کروں گا، اور میرا زندگی کی آخری سانس تک دعویٰ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں۔ اچھا جب یہ مسنہ والا جو قانون ہے یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے نا، لا تذبحوا مسنتن، نہ ذبح کرو مگر مسنہ۔ اب مسنہ کی تعریف تو آپ کو پتہ ہے نا، بخاری اور مسلم کی روایت جو ہے وہ سکہ بند ہے، بخاری اور مسلم کی روایات متفق علیہ ہیں، تو اب اس نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اعتراض کیا، کہتے ہیں جی علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الضعیفہ کے اندر اور ارواء الغلیل 1145 پر اور ہدایت الروات وغیرہ میں ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی علامہ البانی نے جب اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس کا سبب ضعف کیا ہے؟ کہنے لگا مفتی صاحب اس روایت کے اندر، اس روایت کی سند کے اندر ایک راوی ہے ابو زبیر مکی، کہتا یہ مدلس ہے۔ میں نے کہا آپ کو مدلس کی تعریف آتی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر اعتراض خیر سے کیا ہے؟ چلو میں تیرے اعتراض کا جواب انشاءاللہ اپنے خطبے کے اندر عرض کر دوں گا۔ تو اب لیکن ان کا مذکورہ حدیث کو ضعیف قرار دینا دو وجوہ سے ناقابل التفات ہیں۔ میرے بھائیوں جو میرا مضمون ہوتا ہے نا تربیتی، وہ میں سادے لفظوں کے اندر عرض کرتا ہوں، اور جو دوسرے عام عنوانات ہوتے ہیں وہ میں اپنے خطیبانہ لہجے میں پیش کرتا ہوں۔ تو خدا رہا یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ بخاری و مسلم میں مدلس کی جو تدلیس ہے وہ قاعدہ نہیں ہے، اور صحیحین میں منقول مدلسین کی معنن روایات کے بارے کے اندر امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ میں نا مدلس کی تعریف بھی کر دوں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے قاری صاحب نے مدلس کی تعریف بیان کی ہے۔ اب مدلس راوی وہ ہوتا ہے، اب یہ ہے، یہ قاعدہ
یہ قاعدہ اصول حدیث میں موجود ہے۔ مدلس راوی کون ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، جب تک وہ اپنے استاد سے حدیث سننے کی وضاحت نہ کرے اتنی دیر تک اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مدلس کی تعریف ہے۔ اگر پھر بھی دل نہ ٹھہرتا ہو، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لا تقبل من مدلس حدیث حتی یقول فیہ حدثنی او سمعت۔ اب یہ امام شافعی نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، ہم مدلس راوی سے حدیث قبول نہیں کرتے کہ وہ اپنی حدیث میں حدثنی یا سمعت کہے، حدثنی یا سمعت کہے۔ اب مدلس راوی کی تعریف تو یہ بیان ہو گئی، تو میں نے کہا محترم صحیحین کے اندر جو ہے نا منقول جو مدلسین کی معنی روایت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمْ أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُدَلَّسِينَ بِأَنْ وَنَحْوِهَا فَحَمُولٌ عَلَى ثُبُوتِ السِّمَاعِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، یعنی بلا شبہ صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر مدلسین سے ان اور اس جیسے تدلیس کے دیگر الفاظ سے منقول روایت دوسرے درک سے ثبوت پر، ثبوت سماع پر محمول ہو۔ پھر یہ شرح نووی فضل فی التدلیس کی پہلی جلد صفحہ 153 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 2، پھر مستخرج ابی عوانہ میں ابو زبیر مکی کے سماع کی صحت موجود ہے۔ جس راوی پہ اعتراض ہوا تھا نا اس کا میں نے جواب دیا کہ پھر مستخرج ابی عوانہ کتاب کا نام ہے، عربی کے اندر ہے، اس کے اندر ہے جس راوی کو تم نے بنیاد بنایا ہے، کہتے ہیں اس سے سماع ثابت ہے، نہیں ہے۔ اسی مستخرج ابی عوانہ کے اندر ابو زبیر مکی کے سماع کی صراحت موجود ہے۔ جب سماع کی صراحت موجود ہو تو تدلیس کا شائبہ نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ تدلیس کا شائبہ نہیں رہتا۔ تو اسی طرح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سو اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہ کیا جائے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، سکہ بند ہے۔ لہذا جو شریعت کا یہ قانون ہے، نہ جانور ذبح کرو مگر مسنہ، مگر مسنہ۔ تو اب یہ اس بھائی کے اعتراض کا جواب اللہ کی توفیق سے آ گیا۔ تو جزا جو ہے اس کے بارے کے اندر بھی میں نے وضاحت کر دی تھی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، قربانی کا جانور جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو افضل ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ جی میرے محترم بھائی، عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے اگر کوئی جانور قربان کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح بے نماز کی قربانی خطرے کے اندر ہے، بے نماز کی قربانی خطرے کے اندر ہے۔ چوری کرنے والے کی قربانی خطرے کے اندر ہے۔ حرام خور کی قربانی خطرے کے اندر ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونے والا ان کی قربانی بھی خطرے کے اندر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دو مسائل اور بیان کرنے ہیں اور وقت پورا ہو جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، اچھا جب آپ نے جانور قربان کر لیا ہے تو قربانی کا جو چمڑا ہے، قربانی کا جو چمڑا ہے، اس کے بارے کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ اب یہ روایت سنیے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها
علی المساکین ولا اوتیا فی جزارتہا شیئا منہا متفق علیہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، امرانی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ان اقوم علی بدنہ، کہ میں آپ کی قربانیوں پر نگرانی کروں۔ ان اقوم علی بدنہ، کہ اصل میں یہ جو بدن کا لفظ ہے نا، یہ اونٹ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کی نگرانی کروں۔ ان اقوم علی بدنہ وان اقسم، اور وان اقسم لحومھا وجلودھا وجلالھا۔ میرے بھائی، حدیث کے اندر یہ تین الفاظ بیان ہوئے ہیں، وان اقسم، اور میں تقسیم کر دوں، وان اقسم، اور یہ میں صدقہ کر دوں، لحومھا، قربانی کے جانور کا گوشت، لحومھا، وجلودھا وجلالھا۔ تو اب جو ہے نا وجلودھا، اوپر والا جو جمر ہے، اصل میں عربی کے اندر جلود جو ہے نا وہ کپڑے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وجلالھا، کہ میں ان قربانیوں کا گوشت، ان کے چمڑے اور ان کے جلے مساکین پر صدقہ کر دوں، ولا اوتیا فی جزارت شیئا منہا، اور اس سے کچھ بھی جزار کو، قصاب کو کوئی چیز ہے نہ دوں۔ تو میرے محترم بھائیو، اب یہ حدیث میں نے جو پڑھی ہے، اب اس سے مسئلہ کیا اخذ ہو رہا ہے؟ وہ بعض اوقات جب ہمیں قربانی کا جانور خود ذبح کرنا نہیں آتا، پھر ہم جزار کو بلاتے ہیں، کسائی کو بلاتے ہیں جو جانور ہے ذبح کرتا ہے۔ جب ہم نے کسائی کو بلایا، کسائی نے آ کے ہمارا وہ قربانی والا جانور ذبح کیا، اس سے اب ہم انہیں گوشت بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب وہ کسائی قربانی کا جانور، جب اس کا چمڑا، جب اس کی جلود اتارتا ہے، تو اس کی جو قیمت جو ہوتی ہے، جو اس کا معاوضہ جو وہ ہم اسی گوشت سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے نا، ان کو فروخت بھی کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسائی کو، جزار کو، ولا اوتیا فی جزارتیا شیئا منہا، اس سے کسائی کو کچھ نہیں دینا، کسائی کو کچھ نہیں دینا۔ اگر کسائی کو تم نے بلوایا جانور ذبح کرنے کے لیے، جانور کا چمڑا اتارنے کے لیے، تو اس قربانی کے حصے سے، یعنی جو جانور آپ نے قربان کرنا ہے، اس سے کسائی کو کچھ بھی نہیں دینا، بلکہ جو اس کی اجرت ہے وہ اپنی جیب سے الگ سے ادا کرنی، الگ سے ادا کرنی۔ اور اسی طرح جو بندہ قربانی کی جو کھالیں جو ہوتی ہیں یہ بیچ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں۔ اب قربانی کی کھالیں فروخت کرنے والوں کو میں ایک فرمان سناتا ہوں، من باع جلدہ اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس نے قربانی کا چمڑا فروخت کر دیا، اس کی تو قربانی ہوئی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو قربانی کا چمڑا بیچے گا اس کی قربانی، بولو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہذا قربانی کی کھالیں مسجد کے اوپر نہیں لگ سکتی، قربانی کی کھالیں مساکین پہ لگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم لا يسألون الناس الحافا۔ ایک تو یہ حکم آ گیا ہے، اور قربانی کی جو کھالیں ہیں نا وہ مدرسے پہ لگ سکتی ہے۔ کیا قاری صاحب حویلی میں بیٹھ کے
قاری صاحب مسجد میں تو قربانی کی کھال نہیں لگ سکتی. میں کہا بالکل صحیح کہا, لیکن مدرسے کو تو لگ سکتی ہے. کہنے لگے یہاں اس مدرسے کے اندر کون سے یتیم بچے پڑھتے ہیں, کون سے مسافر بچے پڑھتے ہیں. اور میں نے کہا میرے بھائی یہ مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے یا نہیں, اور اس مدرسے کے تعلیم اپنے اس مدرسے کو بنانے کا اغراض اور مقاصد کیا ہے کہ یہاں پہ جب بلڈنگ تیار ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ مسافر بچے قرآن بھی حفظ کریں گے, درس نظامی بھی کریں گے. تو یہ مدرسے کی بنیاد تو ہے نا, یا تو یہ کہہ کہ یہ مدرسہ نہیں ہے. اور میرے بھائی جب یہ مدرسہ موجود ہے, یہاں موحدین کی تعداد کم ہے, یہاں موحدین کی تعداد کم ہے جو اپنی جیب کی گرہ سے تمام اخراجات کو برداشت کر کے اس مدرسے کو تعمیر کریں. تو لہٰذا یہ مدرسہ زیر تعمیر ہے, اس مدرسے پر تمہاری قربانی کی کھالیں لگ سکتی ہے. جس کو کوئی ذرا تھوڑی سی خراش ہونا کہ نہیں لگ سکتی تو میں حاضر ہوں, 24 گھنٹے مدرسے کے اندر موجود ہوں. آئیے گا, بات کیجئے گا, میں پیار سے سمجھا دوں گا. جو ہمارے پاس آئے گا ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں, ہم دعائیں دیتے ہیں اور پیار اور اخلاق کے ساتھ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اب آپ قربانی کی کھالیں مدرسے کو دو گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے جو کابینہ ہے نا, آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے قربانی کر لی ہے, وہ جمڑا اٹھوا لیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں بلڈنگ بنے گی, اللہ میری اور آپ کی زندگی سلامت رکھے, یہاں سے بچے حفظ کر کے نکلیں گے, یہاں سے بچے درس نظامی کر کے نکلیں گے. اس وجہ سے یہ مدرسہ مستحق ہے آپ کی قربانی کی کھالوں کا. تو جس بھائی نے جانور کی قربانی کرنی ہے وہ اپنی کھالیں اسی مدرسے کو دے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, جزار کو آپ نے کوئی چیز نہیں دینی. اچھا پھر میں نے ایک اور حدیث بیان کی تھی, کیوں یہاں تو سراسر اعتراض ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بھیجے ہی اس مدرسہ تعلیم القرآن میں اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہے. کہتا قاری صاحب آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں یا 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں. قاری صاحب یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ 7 حصے کیسے ہو سکتے ہیں, 10 حصے کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا یہ روایت آپ نے اگر اچھی طرح سمجھی ہوتی نا تو آج یہ اعتراض کا شائبہ نہ رہتا. کہ ان جابر بن عبداللہ, جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کالا نا, عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. عید الاضحیٰ آ گئی, فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ, بکر کے اندر ہم 7 بندے شریک ہوئے. وفی البعیر 10, اور اونٹ کے اندر 10 بندے شامل ہوئے. اب اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لو میرے پیارے بھائیوں. اگر جو حاجی حج کرنے جب جاتا ہے وہ جب جانور ساتھ لے کر جائے, جو حاجی جانور ساتھ لے کر ادھر قربان کرے اس کو ہدیے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہدیے کہتے ہیں. تو ہدیے کے اندر 10 افراد شریک ہوں گے, اور جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا رسول کا امتی اس پاکستان میں بڑے جانور کی قربانی کرے اس کو اضحیہ کہتے ہیں. اس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. تاہم ایک بندہ بھی, جیسے سوال ہوا تھا نا کہ چوگا چھگا جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. میں کہا اپنا دماغ کا علاج کرا میرے بھائی. شریعت نے تو مسنہ کی ایک حد بیان کر دی ہے, مسنہ کی یعنی دھوندے کی شرط بیان کر دی ہے. تو پوری کتاب و سنت کے اندر آپ کو یہ دلیل نہیں ملے گی کہ چوگا اور چھگا جانور کی قربانی جائز نہیں. تو اعتراض کرنا تو آ گیا. میں نے کہا چوگا کی تعریف کیا ہے, کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا چھگا کی تعریف کیا ہے, کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں تو پھر مجھ سے سن, جو 2 دانت اگلے گر جائیں,
دودھ والے اس کی جگہ نئے 2 دانت اگ گئے، اس کو کہتے ہیں مسنہ، یہ دوندا جانور ہوتا ہے۔ اب جب 2 سے 4 دانت جس جانور کے اندر آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوگا۔ اور جس کے 6 دانت ہو گئے اس جانور کو چھگا کہتے ہیں۔ تو شریعت نے ایک حد بیان کر دی ہے، مسنہ جانور کی قربانی بھی جائز، چوگے کی جائز، چھگے کی جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سے، امام الہدا سے، امام الاتقیاء سے ایک بڑے جانور کے اندر ایک بندے کی قربانی بھی ثابت ہے۔ لہذا رات ہی کالے آئیں کہ جی 3 بندے ہیں، وہ لہذا قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر 7 یا 10 بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی جب رسول اللہ سے بڑے جانور کے اندر بڑا جانور ایک بندے سے کرنا ثابت ہے تو شریعت نے تو حد بیان کر دی کہ 7 یا 10 بندے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 حصے ہیں تب بھی قربانی، 5 6 7 ہے تو تب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کی قربان کی۔ اس روایت سے معلوم ہوا اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ابن عباس جو روایت ابھی میں نے پیش کی ہے اس سے مروی ہے کہ ایک روایت میں اونٹ کی قربانی میں 10 آدمیوں کے لیے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ تو اہل علم نے اس تعارض کو یوں حل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ میں قربانی کرے تو اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے، اور اگر عید کے موقع پر عام قربانی کرے پھر 10۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یعنی اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 7 بھی، واللہ عالم۔ لیکن پہلی جو تطبیق بیان ہوئی ہے نا یہ زیادہ قرینے قیاس ہے۔ اسی طرح اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی بات ہے نا، اونٹ کا بایاں حصہ گھٹنے کے ساتھ باندھو گے، پھر ایک ایسا آلہ ہو جو آپ بسم اللہ کے اللہ اکبر پڑھ کے حلق سے آپ اسے ذبح کریں اور وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ اس کو نہر کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اور آخر گزارش میں اپنے ان بھائیوں کے نام کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ عقیقہ کے اندر کیا عقیقہ کے اندر بڑا جانور لگ سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی 3 حصے قربانی کے، باقی حصے جو ہیں وہ عقیقے کے کر لیتے ہیں، یا 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے کر لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا آپ ہمیں یہ سمجھا دیں۔ قربانی کی کھالوں کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا ہے، قربانی کا گوشت کا حکم انشاءاللہ عید پر میں بیان کروں گا۔ اب یہ آخری مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا یہ بتائیں جو مین بات ہے، عقیقے کے اندر بڑا جانور لگتا ہے یا نہیں؟ نہیں لگتا۔ عقیقے کے اندر بڑا جانور ہے، یہی تو بات ہے نا، غور سے سمجھ لو۔ غلام شبیر عقیقے کے اندر بڑا جانور ہے، چھوٹے جانور ہیں لگتے ہیں۔ اب جن بھائیوں کے ہاں یہ موقف ہے نا، اب وہ ذرا سنیے، کیا عید کے اندر بھی یا اونٹ کے اندر بھی عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو کیسے؟ اب یہ اس کے متعلق جی آپ کیسے اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کتاب اٹھائیں نا، نیل الاوتار، طبرانی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، کیا وہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں حدیث پڑھتا ہوں۔ وہ پہلی بات یہ ہے، عقیقے کے بارے میں مسنون یہ ہے، اونٹ یا گائے
نہیں بکرے اور چھترے ذبح کیے جائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں گائے اونٹ کثیر تعداد میں تھے، اونٹ اور گائے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے اندر اونٹ اور گائے ذبح نہیں کیے اور نہ اس میں عقیقے کے لیے حصہ ڈالا۔ اگر یہ چیز مشروع ہوتی، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، ضرور مل جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں مینڈے ذبح کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کبشن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے ایک ایک مینڈا عقیقہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرماؤ۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ اچھا، نسائی شریف کے اندر الفاظ یہ ہے عقا، عربی گرامر میں عقا یعقو بر وزن ناصرہ سے ہے، اور عقیقہ کی طرف یہ ہے کہ جو نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ گروی ہوتا ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں بلکہ روایت بھی ہے یا آثار بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرو گے تو اگر یہ چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن یہ آپ کے لیے سفارش کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ عقیقہ کے احکام الگ ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں ایک بیان دوں گا، لیکن موجودہ جو مسئلہ ہے نا، کیوں قربانی اور عقیقہ چند بھائی مکس کر لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی عقیقہ کے احکام اور ہیں، قربانی کے احکام بولو اور ہیں۔ اب یہ دوسری روایت جو سنن النسائی سے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں نا، عقا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے، اور وہ کیا تھے؟ بے کب شہین دو مینڈے۔ اب سمجھنے والی بات کیا ہے؟ بابا لال آنکھیں کھولو، پہلی روایت کے اندر ایک ایک مینڈے کا ذکر، اب یہ سنن النسائی والی روایت کے اندر دو مینڈوں کا ذکر۔ اب تیسری بات، ام قرظ الکعبیہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شاتن۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ بچے کی طرف سے ایک جیسی دو بکریاں، بچے کی طرف سے ایک جیسی دو بکریاں، اور بچی کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی جائے۔ اب یہ کتنی روایات ہو گئی؟ آپ کہیں گے قاری صاحب پہلی روایت جو آپ نے پیش کی اس کے اندر ایک ایک جانور کا ذکر، دوسری روایت جو آپ نے پیش کی اس کے اندر دو جانوروں کا ذکر، اب یہ تیسری روایت جو آپ نے پیش کی ایک بچے کے لیے دو جانوں کا آپ نے ذکر کیا، بلکہ میں نے کیا کہ حدیث پڑھ کے سنائی، اور بچی کے لیے ایک جان کا ذکر۔ اب اس مفہوم کی کئی ایک احادیث اور بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ رسول اللہ کا قول اور فعل یہی ہے کہ حقیقت میں بکرے چھترے ہی ذبح کیے جائیں۔ رہی بات نیل الاوتار میں طبرانی کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن احمد ابن مروان الواسطی حدثنا عبد المالک ابن معروف الخیاط الواسطی حدثنا
مسعدہ تو بنول یاسائی ان حریث بن ان حریث بن الصائب ان الحسن ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له غلام فلیعق من الابل والبقر والغنم. کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسے چاہیے کہ اونٹ گائے یا بکریوں میں سے عقیقہ کرے. اب یہ روایت ہے جو حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے. اب ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس روایت کو بنیاد بنا کر عقیقے کے اندر بڑے جانور ہیں عقیقے میں قربان کرتے ہیں. اب امام طبرانی کے استاد جو ہے نا ابراہیم بن امن بن مروان الواسطی کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں لیسا بالقوی یہ پختہ راوی نہیں ہے. اسی طرح اب یہ دوسرا راوی اسی حدیث کا عبد الملک بن معروف الخیاط الواسطی یہ جو راوی ہے یہ غیر معروف ہے. کتب رجال کے اندر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. شیخ البانی فرماتے ہیں اس راوی کے بارے کے اندر وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَيْسَ لَهُ تَرْجُمَةً فِي شَيْءٍ مِّن کتب الرجال. ارواء الخلیل کی 4 جلد صفحہ 394 میں یہ بات ہے کہ یہ راوی غیر معروف ہے اور کتب رجال میں اس کے حالات زندگی نہیں ملے. تو جب اتنی کمزوریاں ہوں تو اس روایت پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اسی روایت کے اندر تیسرا راوی مسعدہ بن الیسع البہلی یہ راوی جو ہے نا یہ کذاب راوی ہے. کیا راوی ہے؟ کذاب راوی ہے. علامہ حیثمی مجمع الزوائد میں ایک روایت کے بعد فرماتے ہیں وفیہ مسعدہ تو بنول یاسائی وہو کذاب. اس کی سند کے اندر مسعدہ بن الیسع کذاب راوی ہے. اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حالکن کذبہ ابو داود یہ حالک ہے اور امام ابو داؤد نے اس کی تکذیب کی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عرصہ ہوا میں نے اس کے روایات کو پھاڑ دیا ہے. اس کی روایات کو پھاڑ دیا ہے. اسے امام احمد یحییٰ بن معین ابو خیثمہ نے ساقط قرار دیا ہے. یحییٰ بن ابو ایوب سے سوال کیا گیا کہ مسعدہ جو راوی ہے اس کی روایتیں کیوں چھوڑی گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جس کا محدثین نے انکار کیا ہے. محدثین نے انکار کیا ہے. مثلا ایک روایت میں کہتے ہیں ہمیں جعفر بن محمد نے حدیث ہمیں بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں نے چمگادڑ دیکھی جس کا ختنہ کیا ہوا تھا. تو اب اس راوی کی ایسی روایات کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ اب حسن بصری رحمہ اللہ مدلس ہے اور ان کی یہ روایت مانن ہے اور مدلس راوی کے بارے میں وضاحت نہ کر اتنی دیر تک اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی. اور امام شافعی بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں. اب آخری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ سند ساقط ہے. یہ سند ساقط ہے. تو اول سے آخر تک اس میں علل قادحہ ہے اور سب سے کبھی علت مسعدہ بن الیسع کا کذاب ہونا ہے اور کذاب راوی کی روایت موضوع قرار دی جاتی ہے. لہٰذا یہ روایت جعلی اور من گھڑت ہے. اس سے استدلال کرنا درست ہے نہیں. اس روایت کی نفی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا اے ام المومنین اس کی طرف سے ایک اونٹ عقیقہ کرو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ من کا میں تو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے 2 بکریاں ایک جیسی. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن اس کی سند حسن ہے. مذکورہ بالا دلائل سے واضح ہو گیا
گائے اور اونٹ عقیقہ میں ذبح نہیں کیے جائیں گے. عقیقہ میں مسنون بھیڑ بکریاں ہی ذبح کرنا ہی ہے. ان کی قلت بھی نہیں عام ملتی ہے. انہی کا عقیقہ کیا جائے. لڑکے اور لڑکی کی طرف سے نہ پورا اونٹ یا گائے ذبح ہو اور نہ قربانی کرتے ہوئے ان میں عقیقے کا حصہ ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات بیان کی ہے, جو حق بات سنی اور سنائی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.